السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ جنسی بیرا روی کے واقعات میں ایک نئی شدت سامنے آ رہی ہے۔ اس شدت کی کیا وجہ ہے اور کس طریقے سے ان واقعات کا سدباب کیا جا سکتا ہے، اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سید حسنین شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام خیریت سے مزاج گرامی کیسے؟ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حضرت، ہم نے دیکھا ہے کہ مینار پاکستان کا واقعہ ہو یا دیگر واقعات ہوں، خواتین کے ساتھ ہی زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو ہراسہ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے واقعات میڈیا میں بہت زیادہ دکھائے جا رہے ہیں، یقیناً رونما ہو رہے ہیں تو دکھائے بھی جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اس معاشرے میں یہ واقعات کا، ایک مسلم معاشرے میں ان واقعات کا ایک دم سے بڑھ کے سامنے آنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس اسحاق صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، اور اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں جو بھی چینل دیکھا جائے تو بس یہی بات چل رہی ہے۔ میں اس پر جو ہے بہت بنیادی طور پر جو بات کہنی ہے اور جو مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کو آگے فروغ دینا چاہیے اور بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ برے اور فحاشی کے کام کو آگے پھیلانا یہ بھی گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی برے کام کو آگے پھیلا رہے ہیں تو آپ اگلوں کو ترغیب دے رہے ہیں اس طرح کے کرنے کی۔ بالکل۔ اگر خواتین کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ خواتین اپنی شرعی حدود کے دائرے میں رہیں۔ اسلام نے اگر کوئی قانون اور ضابطے بنائے ہیں تو اس کے اندر کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے، ایسے نہیں بنائے۔ اسلام نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، بے جا نہیں دیا ہے۔ اگر اسلام نے عورت کو گھر سے باہر نہ نکلنے کا حکم دیا ہے، گھر سے باہر بلا وجہ بغیر ضرورت کے نہ نکلے، ایسے نہیں دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلامی قانون اور ضابطے جتنے بھی ہیں، ہم ان کو تشدد کا نام دیتے ہیں، ہم ان کو تعصبیت کا نام دیتے ہیں، ہم انہیں جو ہے فساد کا نام دیتے ہیں، اور ہم انہیں بلا وجہ خواتین کے اوپر جو ہے تنگ کرنا اور اس قسم کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اگر دین اسلام نے ایک بات کہی ہے تو خواتین کو اس پر عمل کروایا جائے۔ اگر پھر کسی خاتون کے ساتھ ایسے ہو جائے تو پھر اس کے لیے اسلام نے، اگر زنا کی حد تک معاملہ پہنچ جائے تو اسلام نے تو سزائیں دی ہیں۔ اسلام کب کہہ رہے کہ آپ سزائیں نہ دیں؟ سزائیں تو ایک حضرت ہمارے یہاں تو جو اسلامی سزاؤں پہ بھی بہت بحث ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو جو قانونی سزائیں وہ بھی نہیں دی جاتی۔ قانونی سزائیں، ابھی آپ نے کہا مینار پاکستان کا واقعہ، جی اب ایک خاتون اس پہ آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی گفتگو سے ایک سوال میں نے اخذ کیا، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ خواتین پردہ کریں اور پردہ کروایا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، یا اگر 10 میں سے 9 خاتون جو ہیں وہ پردہ کر رہی ہیں، ایک خاتون پردہ نہیں کر رہی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زنا کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا جائز ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پردے کا مطلب ایک ظاہری جسم پر بھی پردہ ہو۔ دوسرا، اگر آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو اگرچہ آپ کے جسم پر پردہ آپ نے نہیں کیا ہوا تو آپ دائیں بائیں لوگوں کو تو اپنی طرف متوجہ نہ کریں نا۔ آپ جس کام کے لیے نکلی ہیں آپ اپنا وہ کام کریں، ضرورت کی حد تک ہے تو آپ واپس آ جائیں۔ خواتین کو کیفر کردار تک لانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ مردوں سے کیا مخاطب ہیں؟ بات دونوں طرف کی ہے۔ جہاں تک بات خواتین کی ہے، میں مردوں کو بھی نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ بات جہاں تک خواتین کی ہے، خواتین اپنے حدود اور دائرے میں رہیں، مرد بھی رہیں اور مرد بھی رہیں۔ اچھا، مرد بھی رہیں کہ وہ بلا وجہ کسی عورت پر اپنی نظر نہ گھمائیں، کیونکہ قرآن مجید نے مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا، سختی کے ساتھ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ یہ تو مردوں کو حکم ہے۔ ہاتھ لگانا، عورت کے ساتھ زیادتی کرنا، عورت کے ساتھ ریپ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کا حکم تو عورت کو نگاہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یا آپ اپنی نگاہوں کو بھی جو ہے محفوظ کر کے رکھیں اور آپ اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ کر کے رکھیں۔ آپ کی نگاہ غیر عورت پہ نہ پڑے، آپ کی شرمگاہیں ناجائز جگہ نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مرد کو غیر عورت پر نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تو کیا ہم اس مرد کے ریپ اور زیادتی کو جائز سمجھیں گے؟ وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات زیادتی اور اس طرح کے آئے روز کیسز کی ہے
تو خواتین کو بھی سمجھایا جائے اور مردوں کو بھی سمجھایا جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں بالکل دونوں طرف مرد عورت دونوں مل کر اس معاشرے کی بے حیائی کے روکنے کا سبب بنے. کیا خوبصورت بات. کیوں؟ اگر خاتون نہیں بنے گی تو مرد تو اس کی طرف متوجہ ہوں گے نا. اب ایک خاتون ایسی ہے, اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی میں اور اس پہ تمام آنا چاہ رہا ہوں معاملات چلے کہ اس پر, آپ کی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت ایک آسان سا حل پیش کر دیا کہ دونوں جو ہمارے مرد ہیں اور عورتیں ہیں یہ دونوں کردار ادا کریں. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں حضرت تو ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے وسائل ہیں جو مرد عورت دونوں کو پردہ کرنے سے بھی روکتے ہیں معذرت کے ساتھ. جی. اور یہ وسائل ایسے ہیں جس سے معاشرے میں افراتفری بھی پھیلتی ہے, بے حیائی بھی پھیلتی ہے, جنسی بے حیا روی بھی پھیلتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے علماء کو یہاں پر حکومتی سرپرستی میں یہ وسائل روکے جائیں؟ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں جو ہیں وہ بالکل اپنا کردار ادا کریں, لیکن وہ کردار کیسے ادا کریں گے؟ ان کے پاس تو ایک معذرت کے ساتھ گند کا وسائل موجود ہے. جی بالکل. تو اس میں بنیادی طور پر جو فحاشی کے اڈے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے, اور جو اس طرح کے کئی علاقے ہیں جہاں پر براہ راست فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں, جہاں پر جو ہے ہمارے پولیس کی نگرانی میں چلائے جا رہے ہوتے ہیں, تو کتنے فحاشی کے اڈے آپ ان کو ختم کر دیں. اور کتنی جگہیں ایسی ہیں, سوشل میڈیا پر کتنے مقامات ایسے ہیں, ٹک ٹاکس ہے اور کتنی ساری ویڈیوز ہیں. آپ نے خود میدان دیا ہے, جب آپ نے میدان دیا ہے اس پر خواتین اور مرد حضرات جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے اس پر امڑ آئے ہیں, تو ہونا یہ چاہیے. آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت, کیا وجہ ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں لیکن ہم کسی بھی اپلیکیشن کا جو استعمال ہے وہ غلط کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ, اپلیکیشن تو آپ نے ڈال دی لیکن آپ نے اس کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی کہ وہ اپلیکیشن آیا کون سا رخ اختیار کرے گی, وہ ٹھیک کاموں میں استعمال کی جائے گی, وہ غلط کاموں میں استعمال کی جائے گی, لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. اب آپ نے اپلیکیشن تو ڈال دی, اب اس سے کتنے ساری فحاشیاں پھیل رہی ہیں. تو یہ قانون اور ادارے ان چیزوں کو دیکھیں. ہر وہ اپلیکیشن سوشل میڈیا پر, اب تو آپ نہیں روک سکتے سوشل میڈیا کے استعمال سے, دنیا نہیں روک سکتی, لیکن آپ وہ اپلیکیشن اگر غلط استعمال ہو رہی ہو تو آپ اس کے اوپر سزائیں مقرر کریں. جنہوں نے اپلیکیشن بنائی ہے ان کے اوپر آپ جرمانہ لگائیں یا کوئی اور بات آپ کریں. دیکھیں حضرت, میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم اسپیسیفک ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, جتنے بھی ہماری ہائی کورٹس ہیں وہ پابندی لگاتی ہیں حضرت. ایک ہفتے کے بعد پابندی اڑ جاتی ہے. پہلی چیز یہ, اگر مستقل پابندی لگا بھی لی جائے تو پراکسی کی مدد سے ٹک ٹاک پاکستان میں چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ حکومتی سطح پر تو کچھ نہیں ہونے لگا. حکومت کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں علماء کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ علماء کو اب میدان میں آنا چاہیے اور حیا کو فروغ دینے میں, خاص طور پہ حیا کو فروغ دینے میں اپنا خاص کردار ادا کرنا چاہیے؟ علماء کرام نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے اور اب بھی کردار ادا. علماء کرام کی ایک ہی بات ہے, بھئی جو مجرم ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. ہم مجرم کو سزائیں دینے میں کب کہہ رہے ہیں رکاوٹ ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے قانون میں بنی ہوئی سزائیں ہیں آپ ان کو لاگو تو کریں نا. حضرت ہمارے بحث یہ چھیڑ دی جاتی ہے کہ بھئی اسلامی سزا کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں الٹا لٹکا دیا جائے, سنگسار کر دیا جائے, بحث یہ چلتی ہے. لیکن جو ہمارے پاس پاکستان کے قانون کے مطابق سزائیں وہی نہیں دی جاتی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ پاکستان کی بنیاد تو کلمہ طیبہ پر ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہی تو یہ ملک وجود میں ہے, اور اسی کلمے کی بنیاد پر ہی جو ہے ملک پاکستان و ہندوستان سے آزاد ہوا ہے. تو اس وقت تو کہا ہی یہ گیا تھا کہ پاکستان بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جس میں نفاذ شریعت و اسلامی قانون کو رائج کیا جائے, اسلامی قوانین پر عمل ہو. آپ اسلامی قوانین کو لینے کے لیے ہی آپ جو ہے تیار نہیں ہیں, اور الٹا ظلم یہ ہے کہ اسلامی قوانین کو آپ تعصبیت کہہ رہے ہیں, آپ اسلامی قوانین کو جو ہے ایک تشدد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو آخر جب آپ اسلامی سزاؤں کو, اسلامی قوانین کو اس نگاہ سے دیکھیں گے تو آخر ایسے جرائم کے لیے آپ کون سے سد باب اختیار کریں گے؟ آخر آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں ان جیسے جرائم کے روکنے کے لیے کردار ادا نہیں کیا جاتا. قانونی ادارے ہیں وہ بھی نہیں کرتے, اور اگر اپنا متعلقہ محکمے والے ہیں وہ بھی کردار ادا نہیں کرتے. ایسے افراد کو اٹھایا چھوڑ دیا, پیسے لے لیے انہیں چھوڑ دیا,
درمیان سے اٹھایا, ضمانت ہو گئی, چھوڑ دیا. تو ایسے مجرموں کو تو سزائیں دی ہی نہیں جا رہی. اگر ان میں سے کسی ایک بھی مجرم کو سزا دے دی جائے تو میں کہتا ہوں ملک سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ایسی فحاشی ختم ہو جائے گی اور عورتوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ ایک کو سزا نہیں دیں گے تو ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والے 100 بھی ہوں گے, 50 بھی ہوں گے. اور یہ زیادتیاں صرف شہروں میں نہیں, دیہاتوں میں بھی ہو رہی ہیں. ابھی ایک اور ویڈیو آئی ہے پنجاب کے کسی علاقے سے, ایک خاتون کے ساتھ فیملی کے ساتھ جا رہی ہے, چلتی خاتون, چلیں وہ تو فحاشی والی نہیں ہے بیٹی, وہ تو چلیں فحاشی والی نہیں ہے, وہ تو اپنی سادے لباس میں اپنے کسی غرض سے نکلی ہیں. تو اگر آپ کسی ایک کو سزائیں دے دیں جو خواتین کے ساتھ ایسی زیادتی کریں, جو قوانین کا بالکل دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں, تو میرے خیال میں اگر کسی ایک کو سزا مل جائے تو شاید اس کے بعد اس قسم کے واقعات ہی نہ ہوں. دیکھیں ساتھ ہی میں یہ کہ گزشتہ قریب میں جاتے ہیں تو کتنے سارے واقعات ہوئے ہیں. لاہور موٹر وے کا واقعہ ہوا, وہاں پر تو اس کے جو ہے مجرمین کا سراغ بھی لگایا گیا, سامنے آ گئے. ہمارے حضرت وہ یہ کیا ایک سینیریو ہے کہ وہ قیدی لے لیتے ہیں جی, اور اس کو جیل میں رکھ کے کھلا پلا کے موٹا تازہ کرتے, اس کو اتنے واقعات ہیں. جی بالکل. ایک جگہ تھانے میں ایک SHO صاحب نے بہت عمدہ بات کہی اور آج تک وہ میرے ذہن میں. انہوں نے اپنے بعد والے اس سے کہا, ہیڈ محرر سے کہا تھانے کے, انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص آیا ہوا ہے آپ کے پاس, یہ تو ہے ہی مظلوم, تھانے میں تو آتا ہی وہی ہے جو مظلوم ہوتا ہے, ظالم تو کبھی تھانے میں نہیں آتا نا, پولیس کے پاس تو کبھی ظالم نہیں جاتا, مظلوم ہی جاتا ہے. لیکن الٹا ہوتا کیا ہے کہ وہ مظلوم سے الٹا لے رہے ہوتے ہیں, مظلوم کو الٹا ظالم سے زیادہ جو ہے اسے جو ہے چور بنایا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک مظلوم آپ کی مدد اور سہارے کے لیے آپ کو پکار رہا ہے تو آپ مظلوم کا ساتھ زیادہ دیں. لیکن یہاں جو مجرم ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو مجرم نہیں ہے اسے جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو ایسے کئی سارے واقعات ہیں جو زیادتی کے ہیں, اس طرح کے کیسز کے ہیں, چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں, چرچ کے اندر ہوں, آپ کہیں کہ کسی دینی طبقے نے کر لیا ہے یا کسی مدرسے میں ہو گیا ہے, جہاں کہیں بھی ہوا ہے, ایسے واقعات کی روک تھام کا ایک ہی حل ہے کہ آپ قوانین پر عمل کریں اور آپ سزاؤں کو جاری کریں. آپ ان کو گرفتار کر کے دوبارہ چھوڑیں نہیں, آپ جو ہے ان کو گرفتار کر سے ان سے پیسے لے کر یا کسی کی بات کو چھپا دیا, کسی کی بات کو منظر عام پہ لے. تھوڑے دن پہلے ایک اور ویڈیو چل رہی تھی جس میں ایک شخص جو ہے وہ کمرے میں جا کر خاتون کو تھپڑ بھی مارتا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا کرتا ہے. اب اس شخص کا نام کہاں گیا, ان کو کس نے سزائیں دی ہیں؟ تو جب سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے تو یاد رکھیں جرائم کم ہوتے ہیں, جب تک سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا تو جرائم اور بڑھتے رہیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت. یہ ہم نے پاکستانی معاشرے کی بات کی, ہمارے برادر ملک میں ہم سب نے دیکھا کہ طالبان نے دوبارہ حکومت قائم کی ہے اور وہ ابھی برسر اقتدار آ گئے ہیں. بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں نا, اس میں سے سب سے پہلا سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ آیا طالبان خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیں گے, اسی طرح طالبان خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. اس سارے سینیریو میں جو کہ پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے, اس ساری صورتحال کو آپ افغانستان کی صورتحال کے ساتھ کیسے تشبیہ کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کا قیام اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں فتح عطا فرمائی ہے, یہ ان کی 20 سال کے مسلسل جدوجہد ہے. اور انہوں نے ایسے سمجھیں کہ دن رات ماریں کھائی ہیں اور دن رات جو ہے انہوں نے تکالیف اور سب کچھ ہے. میں یہاں پر صرف ایک بات کرتا ہوں, کیا اگر جو ہے خاتون وہ ایک طبقے کی ہمیں نظر آتی ہے, غریب گھرانے کی خاتون ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ یہی سب کچھ تھا جو آج خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کیا طالبان یہ مجاہدین ان خواتین کو آزادی دیں گے یا نہیں؟ ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں؟ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا یا نہیں؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب انہی طالبان کی خواتین پر ڈنڈے برسائے جا رہے تھے؟ کیا اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کہ اوپر سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے خواتین پر بمباری کی جا رہی تھی؟ کتنے بچے ایسے ہوئے جو یتیم ہو گئے, اب بھی کتنوں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں, کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنا جو ہے ظلم و ستم سہ کر وہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ بمباری, یہ سب کچھ, یہ ظلم و زیادتی اگر ان خواتین کے ساتھ ہے, کیا اسے زیادتی تصور نہیں کیا جائے گا؟ کیا انہوں نے خواتین کے ساتھ یہ ناروا سلوک نہیں کیا؟ تو اگر
امارت اسلامیہ، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے صاف بات کی ہے کہ امارت اسلامیہ کے قیام کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی قوانین پر عمل کرنا ہے، اور جہاں تک اسلام خواتین کو اجازت دیتا ہے پردے میں بوقت ضرورت تمام معاملات کرنے کا، وہ بھی اسے منع نہیں کہہ رہے۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، خواتین کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے معاملات جاری رکھیں، اور وہ خواتین صحافی جو ہے وہ گھوم رہی ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، الٹا انہوں نے سیکورٹی فراہم کی ہے۔ اور ایک خاتون کی جو ہے تصویر آتی ہے کہ وہ اپنے طالبان کے ایک شخص کو جو ہے پھولوں کا ہار پہناتی ہے، اور وہ ساتھ یہ رپورٹ بھی دیتی ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اور تب سے میرا دل بالکل مطمئن ہوا ہے، اگر میں اسکول ٹیچر ہوں، میں پڑھانے جاتی ہوں یا میں گھر سے آتی ہوں، میں بالکل اطمینان کے ساتھ آتی ہوں۔ کیوں؟ یہاں پر دو ضابطے ہیں، ایک تو سیکورٹی پر جو اہلکار ہیں وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، وہ خواتین کو بھی کر رہے ہیں، وہ خواتین ڈاکٹروں کو بھی کر رہے ہیں، وہ خواتین کے تعلیمی اداروں کو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اور ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے خواتین کے ساتھ کیا رویہ کیا ہے، اور طالبان اور امارت اسلامیہ انہوں نے ہرگز خواتین کیا، انہوں نے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی بات نہیں کی، تو وہ خواتین کے ساتھ کیسے کریں گے؟ تو اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنا یہ بچگانا ایک بات ہے۔ وہ تو اپنے حکومتی پالیسیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے معاملات کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو بہت بات کے معاملات ہیں جس پر انہوں نے تسلی بخش جواب دیے، ان پر ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ پوری دنیا کا میڈیا تو سوال بھی یہی کر رہا ہے نا کہ آپ آیا کھیل کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ آیا دیگر سرگرمیوں کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ آیا فٹ بال کھیلنے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ آیا خواتین، مطلب یہ اس طرح کے سوالات، آیا طالبان کو ایک غیر ذمہ دار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے سوالات کا پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے؟ ان کا مقصد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر اٹیک کیا تھا تو اس وقت کچھ باتیں مشہور کی تھی کہ بھائی یہ ایسے ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں کہ یہ خواتین کے ساتھ جو ہے یوں کرتے ہیں، یہ ایسے دہشت گرد ہیں، یہ کھلاڑیوں کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ ایسے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ اس وقت کا ان کا ایک پروپیگنڈا تھا، جس پروپیگنڈے کی بنیاد پر اس وقت کی میڈیا نے طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، اور دنیا کو ان کے بارے میں ایک جو ہے غلط تصور، غلط تصویر پیش کی تھی۔ آج وہی طالبان ہیں، وہی سب کچھ ہے، وہی داڑھی ہے، وہی پگڑی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کر یوں انٹرویو بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں، وہ سارے جوابات دے رہے ہیں، وہ خواتین کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات ابھی تک آئی نہیں ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ اور خود شاید آپ کے علم میں ہو کہ ایک خاتون جب طالبان کے پاس جاتی ہے، 1 سے 2 دن گزارتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتی ہے، تو اس کی رپورٹ آپ سنیں، اس سے بڑھ کر اور رپورٹ کیا ہوگی کہ وہ کہتی ہے کہ اگر طالبان کو مارنا ہو تو ان کے سامنے کوئی عورت بٹھا دو، کہ اس کی وجہ سے ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھنے تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ تو ان کا مزاج ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ ایک ہی بات سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ملک پاکستان میں بھی بالکل اسی طرح ہی ہو جائے تو وہاں جیسے امن ہے، جب سے امارت اسلامیہ نے اعلان کیا ہے، ان کی رپورٹ یہ کہ آج تک ایک شخص بھی نہیں مرا، انہوں نے سب کو معافی کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے اپنے ملک کو، اپنے ملک کے باشندوں کو باہر جانے سے منع کر دیا ہے۔ اور باہر والے تو وہ تھے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز چل رہا ہے، لوگ سوار ہیں، انہوں نے جاتے جاتے ہی کتنے لوگ مار دیے اپنے، یہ تو طالبان نے نہیں مارے۔ تو بات یہ کہ وہ اپنے امارت اسلامیہ کے قیام میں، وہ اپنی بڑی بڑی پالیسیوں میں، گورنمنٹ سیٹ کرنے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ان سے تجارت قائم کی جاتی، انہیں تسلیم کرنے کی بات کی جاتی، انہیں اچھا تصور پیش کرنے کی بات کی جاتی، لیکن ایسی چھوٹی موٹی بات کر کے پیش کرنا میں سمجھتا ہوں محض یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بلند رکھا ہے، اللہ نے انہیں ترقیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں فتح سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید بھی انشاءاللہ العزیز اسے فتح سے نوازے گا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔